سورۃ اللیل کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اللیل مکی سورہ ہے اور اس کا مضمون یعنی جو اس کا سبجیکٹ ہے سورہ شمس سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو برائی اور اچھائی کی طرف جانے والے دونوں راستے بتا دیے، آگاہ کر دیے، اسی طرح اس سورہ میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور پھر جو دنیا میں بدی کے راستوں پر چل رہا ہے، دا پیتھ آف ایولز اس کے لیے آسان ہے، اس کی طرف وہ گامزن ہے، اور کوئی ہے جو تقویٰ کے راستے پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ایفرٹس کر رہا ہے۔ تو اس کے جو سبجیکٹ ہیں اس سورہ کے، یعنی زندگی کے جو مختلف راستوں کا فرق سمجھانا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کو اس کے جو اعمال ہیں، کیے ہوئے اعمال اچھے یا برے زندگی میں، ان کے انجام سے اور ان کی آخر کا جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں انسان کو آگہی، اویئرنیس اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ یہاں پہ کیا بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ اس قسم ہے اس ذات کی جس نے ان دونوں کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، ان سعیکم لشتیٰ، یعنی تمام انسانوں کے جو مقاصد ہیں، جو ان کے گولز ہیں، پرپسز ہیں، جو ان کی ایفرٹس ہیں، جو اسٹرگلز ہیں، وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ یعنی جیسے پیچھے بات ہوئی کہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور کوئی شیطان کو خوش کر رہا ہے، کوئی اس کی راستے کی طرف چل رہا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی جس طرح رات اور دن، جیسے اندھیرا اور روشنی، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں گریٹ ڈفرنس ہے، اور میل اور فیمیل میں ڈفرنس ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ جو اسٹرگلز ہیں یہ بھی سب تمام انسانوں کی مختلف ہیں، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، کوئی دوسرے راستے کو اپنائے ہوئے ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جس نے راہ خدا میں یعنی کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور جن جگہوں پر اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، یہ سارے مفہوم اس میں آئیں گے، یعنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ خرچ کرو، اس پر وہ خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے، اور اس نے تقوی اختیار کیا، اور پھر آگے آ رہا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، تو کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے یہ جو راستے ہیں آسان کر دیں گے اور سہولت دیں گے۔ اب تھوڑی سی میں اس پر آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ یعنی یہاں پر اچھائی کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف جو انسان کی ایفرٹس ہیں، جو اسٹرگل ہیں، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان جو اچھا انسان ہے، جو اللہ کا مومن بندہ ہے، وہ زر پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی دنیا کے لالچ میں نہیں رہتا، اور جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، خلق خدا کی مدد کرنے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، تقوی، فیئر یہ موجود ہے، اور پھر اسی طرح وہ اخلاق یعنی جو اس کی مورالٹی ہے، جو اس کی بلیف ہیں، جو اس کے عقیدہ ہے اس کا، اور جو اس کے ڈیڈز ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے، یعنی کہ اللہ کی رضا چاہیے، اور اس کو اللہ کی ایکسیپٹنس چاہیے، اور اللہ کی جنت، وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ صدق بالحسنیٰ، یعنی بھلائی کی وہ تصدیق کرتا ہے، تو اس کے معنی میں یہ بات آئے گی کہ اس کے عقیدے یعنی اس کے بلیف، اور وہی بات کہ اس کے ڈیڈز میں اور اس کے مورالٹی
یعنی مورل ویلیوز جو ہیں اس میں جو ہے وہ اچھائی کو، بھلائی کو انڈورس کرتا ہے۔ پھر عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے، یعنی عقیدے بلیف جو ہے آپ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان شرک اور کفر کو چھوڑ کر اللہ کی ونس یعنی توحید، آخرت اور اللہ کے رسولوں پر یعنی رسالت پر ایمان رکھے، مضبوطی سے ایمان رکھے۔ اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق کیا ہے، یعنی اس میں بھلائی آپ کس طرح انڈورس کر رہے ہیں کہ انسان تمام بھلائیوں کے کام، جتنے بھی گڈ ڈیڈز ہیں اور اخلاقی جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ کرے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور یہی راستہ نجات کی طرف جا رہا ہے۔ اور دیکھیے آسان مفہوم میں بات سمجھنے کو یہ ہے کہ جو شخص اس کردار کا ہوتا ہے، جس کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے، وہ معاشرے میں چاہے کتنا بھی معاشرہ بگڑا ہوا ہو لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دلواتا ہے لوگوں سے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اسی سے ملتی جلتی آیات آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یعنی جو شخص نیک عمل کر رہا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، یعنی اللہ نے فرق نہیں کر رہی اس جگہ پہ، یعنی مرد ہو اور عورت، نیک اعمال میں تو اللہ فرق ہی نہیں کرے، دونوں کو ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کا پورا سبحان اللہ بدلہ دیں گے۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے جو اعمال ہیں، جو وہ نیکیاں ہیں، وہ ضائع نہیں کرنے کا۔ اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہے، تو اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے، حیاتاً طیبہ۔ اب دیکھیں دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی، ہمیں دونوں چیزیں چاہیے۔ ہم دعا کیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی ہمیں اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہمیں دنیا کی بھلائی بھی چاہیے اور ہم آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، یعنی اللہ ہم دونوں جہاں کی بھلائیاں تو اس سے مانگ رہے ہیں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں انسان کو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ مریم کی یہ آیت ہے، یعنی جو اچھے اعمال کر رہا ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کر رہا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنی صلہ رحمی کر رہا ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کر رہا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس معاشرے میں عزت نہ دے؟ تو اللہ دلواتے ہیں، اللہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اور اس کو آنر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر آگے یہ جو بات آ رہی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ جو اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم آسان راستے کی طرف اور سہولت دیں گے، یعنی یہ جو سارے پیچھے میں نے جیسے ذکر کر دیا، یہ جو سارے کام کر رہا ہے، جو انسان اچھائیوں کے کام کر رہا ہے، بھلائیوں کی طرف دوڑ رہا ہے، اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس کو اس راستے کی طرف چلنے کے لیے سہولت دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا نیکی کا راستہ، حرام مال سے وہ بچے گا اور برائیوں سے بچے گا۔ اسی طرح حدیث ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، یعنی جو کام، اور اللہ کو معلوم ہے، عالم الغیب ہے وہ، کہ اس شخص نے جنت میں جانا ہے اور اس شخص نے جہنم میں جانا ہے، وہ جانتا ہے، ہی نوز، لیکن یہ زندگی جو کیا ہے، یہ دار العمل ہے، یہ امتحان کا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے، یعنی جو جنتی ہے، جس کو اللہ نے آنر دینا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گڈ ڈیڈز کی طرف، ان سعادت والے اعمال کی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کو اسٹرینتھ دے دیتے ہیں اس کی طرف جانے کی۔ اور اسی طرح جو بدبخت ہوتا ہے، جو برے اعمال کرنے والا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اچھائی کی طرف نہیں آنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ان اعمال کا راستہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں۔
تو یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے ہم اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیتے ہیں، یعنی جو بدبخت ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، یعنی لاپرواہی کی، کس سے؟ اپنے رب سے، اور بھلائی کو جھٹلایا، وَكَذَّبَ ڈینائی کیا، جھٹلایا، بِالْحُسْنَىٰ اچھائی کو، بھلائی کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو سخت راستے کی طرف، یعنی تنگ اور مشکل راستہ اس کی طرف کھول دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے پہ جو ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں پیچھے ہم نے سورہ بلد میں پڑھا تھا، سورہ بلد میں کیا ہم نے پڑھا؟ دشوار گزار گھاٹی، وما ادراک ما العقبہ پڑھا تھا نا، فک رقبہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس دشوار گزار گھاٹی سے کیا مراد تھی؟ یعنی نیک اعمال کیا تھے؟ فک رقبہ، گردن آزاد کروانا، غلام آزاد کروانا، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کو، مسکین کو، یہ سارے اعمال، یعنی یہ سارے جو گڈ ڈیڈز تھے، یہ جو اچھائیوں کے کام تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انتہائی مشکل کام ہے انسان کے لیے، یعنی انسان ان کو نہیں کر پا رہا، ٹھیک۔ یہ پڑھی تھی ہم نے بات سورۃ البلد میں۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا انسان ہے، یعنی دو طرح کے لوگوں کے ذکر آ رہا ہے نا، دو گروہ ہو گئے ایک طرح سے۔ ایک ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی میں، ٹھیک، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں، یعنی جہنم کے راستے پر ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس بات کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے انسان کو یہ جو راستہ ہے یہ دشوار گزار لگ رہا ہے، یعنی یہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ نیکی کے جو اعمال ہیں وہ نفس پر بھاری گزرتے ہیں۔ دیکھیں نفس کا جو جہاد ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیا ہے؟ یعنی مال جو ہے محبوب ترین چیز ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورۃ الفجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم مال سے بے تحاشا محبت رکھتے ہو۔ تو دیکھیں اب یہ جس چیز سے اتنی محبت ہے، جب اس کو نکالنا ہے تو یہ تو بہت بڑی ایفرٹ ہے، بہت بڑا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو وہ روک رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ لیں جو اللہ کی اطاعت کے کام ہیں۔ اگر آپ سمپل باتوں میں لیں تو کیا ہے؟ دیکھیں سود کھانا، شراب، زنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ مومن کو روک رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، ان کاموں کی طرف نہیں جانا۔ سورۃ الحجرات دیکھ لیں، اخلاقیات سے بھری پڑی ہے۔ سورۃ الاسراء میں دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور سورۃ نور میں دیکھیں ایسے اعمال جن کے اوپر حدیں لگ رہی ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور یہ بھاری ہیں، گراں ہیں۔ کیسے؟ کہ انسان کو اپنے لسٹ اینڈ پلیئر جو ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو دنیا کھینچتی ہے نا، وہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اب سود سے کیا ہوگا؟ مال میں اضافہ ہوگا، اب اللہ کی خاطر وہ چھوڑے گا اس مال کو، جو اضافی مال اس کو جو مل رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دیکھ لیں جس میں انسان کو پلیئر فیل ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے روک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اس میں تو اللہ نے ریسٹرکشنز ہیں رکھی ہوئی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یعنی اچھائی کے کام کرنے ہیں، مشکل ہے نا جو۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، انہیں تو اللہ کی خوشی نہیں چاہیے، وہ تو اللہ کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھ رہے۔ جیسے سورہ یونس کی بڑی پیاری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیاۃ الدنیا، یعنی جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ان کو ہے ہی نہیں کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ راضی ہیں، وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی پر، ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر اس آیت میں راستے کو سخت کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کیوں کہا گیا کہ یہ راستہ سخت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس پر چلنے والا اگرچہ مادی فائدے، یعنی کہ جو مٹیریلسٹک جو لائف ہے اس کا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو ان کے پیچھے وہ رہتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، سکسیس اسے ملتی ہے، وہ مالدار ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہر وقت وہ اپنی فطرت، یعنی جو اس کا جو ضمیر ہے، خالق کائنات، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مالک ہے اس کائنات کا، جس نے سارے لاس بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں تمام کے تمام کائنات کے، وہ اندر کے، یعنی جو اپنا جو اس کا جو کانشیس ہے اس سے وہ ایک طرح سے اس کی جنگ رہتی ہے، اندر اس کے احساس
وہ رہتا ہے، ایک طرح سے جنگ برپا رہتی ہے۔ اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اگرچہ اسے بڑی سکسیس ملی ہو، وہ بڑا مالدار شخص ہو، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ اس کی عزت لوگوں کی نگاہ میں کتنی ہے۔ سورہ اللیل کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہم کر رہے تھے، تو بات پیچھے ہو رہی تھی اس شخص کی جو برائی کی طرف چلتا ہے اور معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، یعنی معاشرہ بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ جان رہا ہوتا ہے، اس کو خوب پتہ ہوتا ہے، ہاں وہ اپنے ضمیر کو دبا کے برائی پہ برائی کر رہا ہے۔ اب پھر یہاں پہ بات آتی کہ یہ جو بات ہے کہ ہم اسے سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ پیچھے ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں ہم اس کو اس طرف چلنے کی سہولت دے دیں گے، اس کو وہ راستے اس کے لیے کھول دیں گے، آسان کر دیں گے، ٹھیک۔ پھر اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جو بدی کے راستے کی طرف چل رہا ہے ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی کیا ہے، اب یہاں پر کیا ہے، یہ بات سمجھنے کو ہے کہ اللہ اس کو بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے، یعنی اس سے وہ توفیق ہی چھین لی جائے گی، وہ برائی کے راستے پر ہی چلے گا، نیکی کے راستے کی طرف نہیں جا سکے گا، برائی کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے جائیں گے، یعنی اس کی طرف کی بدی کے راستوں کی طرف ہی جو ریزنز ہیں، جو اسباب ہیں، جو ریسورسز ہیں پرووائڈ کر دی جائیں گے، وہ اس کو اس کی طرف آسانی کر دی جائے گی۔ بدی کرنا اس کے لیے ایسا آسان ہوگا کہ نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ جیسے پہاڑ ہے، یعنی میں اس کو یہ نہیں میں کام کر سکتا۔ اور اسی کیفیت کو، یعنی یہ جو سچویشن ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر فرمایا ہے، یعنی جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے دین کے راستوں پر چلنا آسان بنا دیتا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا اس کی رغبت اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے، یعنی اس کو ایسا اس میں تنگی کرتا ہے کہ اسلام کا تصور آتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس کی روح آسمان کی طرف اڑ رہی ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی بات آتی ہے کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ نماز واقعی سخت ہے، انہا لکبیرۃ، واقعی یہ ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے، یعنی کہ جو خشوع رکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ اور اسی طرح منافقین کے متعلق اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 کہ جو منافقین ہیں وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خوشی سے خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کو وہ ایک تاوان کے جیسے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی ایسا وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے، یہ اللہ کو ہم خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک منافقین اور برائی کے راستوں پر چلنے والے انسان کی یہ کیفیت ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا جو مال ہے آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بڑی گہری بات بتا دی گئی کہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اسے بہرحال مرنا تو ہے ہی، اور یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا، یعنی جو کچھ بھی اس نے جوڑ کے رکھ چھوڑا ہے۔ اب دیکھیں کنز کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت میں بڑی سخت وارننگ آئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ یعنی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اب اس میں بات آتی جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہی مال قیامت کے روز ایک جو زہریلا گنجا سانپ اس کی صورت میں اس کے گلے میں پڑے گا اور اس کی باچھوں کو وہ چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، یعنی وہ جو سانپ کی شکل میں وہ مال اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، یہ اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جو آیت میں الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی مال یعنی جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ کنز ہو جائے گا، کنز جس کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، تو اب وہی مال قیامت کے روز اس کو دہکا کر اس کی پیٹھوں پہ ان شخص جو انسان ہیں جنہوں نے نہیں دی زکوٰۃ، ان کی پیٹھوں پہ، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پر وہ لگایا جائے گا، دہکایا جائے گا، یعنی ان سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ انسان کو غفلت سے ہلانے کے لیے ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے
ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک راستہ بتانا ہمارا ذمہ ہے. ان علینا للہدا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. اللہ مالک ہے، حکمت والا ہے. اب اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا انسانوں کو، یعنی اس نے کسی بھی مخلوق کو، کتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دیکھیں سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں. آپ دیکھیں اگر جو فش ہیں اگر ان کی جو ٹائپس دیکھی جائیں تو وہ بے شمار ہیں. کیسی کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، میں نے ان کو جو راستہ بتانا ہے. اب کہیں بھی بات ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دیکھیں آپ یعنی کس طریقے سے اللہ جانوروں کو، پرندوں کو اللہ نے ہدایت دی، کس طرح انہوں نے کھانا کھانا ہے، لینا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اپنا فوڈ کیسے سرچ کرنی ہے، فوڈ کے لیے کیسے، اور پھر گھر کیسے بنانا ہے. یہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈنس دی. اسی طرح انسان جس کو اللہ نے سب سے بہترین مخلوقات بنایا، احسن تقویم کی جو بات آ رہی کہ بہترین تخلیق جو انسان کی، تو اللہ نے اس کو ایسے تو نہیں بنا کے چھوڑ دیا. اللہ نے اس کو پھر دونوں راستے بتائے، ہدایت کا راستہ اور برائی کا راستہ. ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، ہر نیشن میں رسول بھیجے، تاکہ کوئی قوم کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکے کہ اللہ ہمارے پاس تو میسنجر ہی نہیں آئے. یعنی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے روز اللہ کے آگے جا کے کوئی ایکسکیوز کرتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مالک خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ دنیا میں وہ کسی کو بھی بے خبر نہ چھوڑے، بلکہ اسے یہ بتا دے کہ دیکھو راہ راست کون سی ہے اور جو غلط راہیں ہیں وہ کون سی ہیں. اب پھر اس کے بعد انسان کے اوپر ہے کہ اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اور جو آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یعنی فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہیں، یعنی دونوں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم جیسے چاہیں جس کو دیں. جیسے سورہ عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. یعنی جو شخص ثواب دنیا یعنی دنیا کا وہ اجر چاہتا ہے، دنیا میں جو سکسیس کے لیے only he wants success in this world، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. جو دنیا کے اسٹرگل کر رہا ہے، آپ دیکھیں کافر ہیں، دن رات دنیا کے لیے، یعنی دنیا کیسے لینی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، کیسے کام کرنا ہے، دن رات وہ لگے ہیں تو اللہ ان کو دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اب دیکھیں اس سے بات بڑی سمجھنے یہ کیا ہے کہ اللہ انصاف پسند ہے، اللہ جسٹ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آپ جو جس طرف اسٹرگل کر رہا ہے وہ اللہ اس کو اس طرف کا راستہ نہ دکھائے. تو وہ ایسا نہیں ہے، اللہ اس کو اس طرف اس کی بھی کامیابی ٹھیک ہے ان کو دے گا. وہ اللہ نے کہا جو دنیا چاہ رہا ہے اس کو دے گا، اللہ دے گا، کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کسی نے اتنی محنت کی اور اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دے. نہیں، ٹھیک ہے، جس کی طرف اس کی محنت ہے اس کو اس کا ملے گا. اور اسی طرح جو آخرت کا اجر چاہے گا اس کے لیے اللہ نے آخرت کا اجر رکھ چھوڑا ہے. تو ایسا یہ دونوں چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سورہ شورا میں بڑی پیاری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. یعنی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو یعنی اس کی جو نفع ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے نا آج مسلمانوں کے لیے بھی، کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھنے والے، جو کافر ہیں یا جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ اہل کتاب جو گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، دنیا پر پرویل کیے ہوئے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ انسان دیکھتا ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری اس کی ریزنز ہیں. ایک تو کہ ہمارے تو وہ اعمال بھی نہیں ہیں، ہم جو مکمل طور پہ وہ اعمال ہم کر نہیں رہے، اسی لیے بھی مسلمانوں میں رسوائی پائی جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ ان کو دنیا دے رہا ہے. اور اگر وہ اسٹرگل میں بھی فیئر ہیں، دیکھیں ہمارے تو ایک جو میں سمپل بات بتاؤں، ہمارے تو بزنسز دیکھ لیں، فیئر ڈیلنگ ہی نہیں ہوتی، بے ایمانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس میں آپ دیکھیں پھر اللہ انصاف پسند ہے. تو اللہ ایک کافر ہے لیکن وہ اپنے بزنس کو، اپنے ٹریڈنگ کو انصاف سے چلا رہا ہے، وہ فیئر ڈیلنگ کر رہا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ اور ایک طرف مسلمان ہے اور وہ چیٹ کر رہا ہے لوگوں کو، وہ دھوکہ دے رہا ہے لیکن وہ ہے مسلمان. اچھا آپ بتائیے کہ ایسا ہوگا؟ اللہ تو جسٹ ہے.
ایک سینس جو جس کو سینس ہے وہ کہے گا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایک مالک کائنات جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ بھی اس کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ اپنی ٹریڈنگ میں فیئر ہے اور اس کو اللہ ناکام کر دے، اور جو مسلمان ہے جی وہ مسلمان تو ہے نا، ہاں وہ چیٹ کر رہا ہے، ہاؤ کین، جو وہ اللہ کے کام ہے وہ تو کر ہی نہیں رہا، چیٹ کر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے گا، جو ہمیں دھوکہ دے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاؤ کین، پھر آپ یہ کہیں کہ جی وہ مسلمان ہے، دیکھو یہ اب وہ اس کو سکسیس نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ باٹم میں کچھ پرابلم ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی کہ اللہ انصاف پسند ہے۔ اگر آج وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تو انہوں نے دنیا کے لیے اسٹرگل کی ہے، وہ اپنی فیئر ڈیلنگس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ آج چھوٹی سی بات ہے، کسی آپ ریسٹورنٹ کو دیکھیں، ایک چیز کر رہی ہوتی ہیں، پھر اسی کی وہ معیار ہی نہیں وہ قائم کر پاتے، وہ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کو وہ ہولڈ ہی نہیں کر پاتے، وہ چینج ہو جاتا ہے سون ہی، پھر وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے جو ہیں، آپ دیکھیں ان کی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو انہوں نے رکھا ہے وہ پھر وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں، یعنی یہ فیکٹ ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت دنیا اور آخرت دونوں پر ہے، یعنی دونوں اس کی ملکیت میں ہیں، اور خواہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہوں پر چلے یا نہ چلے، یا گمراہی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کچھ نہ بگاڑ سکے گا، نہیں، اللہ اس چیز سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں، ہاں انسانوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس ہم نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ دیکھیں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے میسنجر بھیجے جو گلیڈ ٹائڈنگز اور وارننگ دینے والے تھے۔ وارننگ کس چیز سے؟ جہنم سے، اللہ کی آگ سے، کہ بچو اس آگ سے۔ اور پھر آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ لا یصلاھا الا الاشقی، اور اس میں نہیں جلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور وہ کیسی آگ ہوگی؟ یعنی ایک تو اس میں وہ جائے گا جو انتہائی بدبخت ہے، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے، جو شدت ہے، وہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جیسے ایک حدیث کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ میں شدت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ہمیں جہنم کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جو ہلا دینے والا ہے، کہ کس طرح کھولتے ہوئے پانی کا جو عذاب ہے وہ ہوگا، یعنی جو کافر ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، گرم پانی ان کے سروں پر ڈالے جائے گا، اور فرشتے ان سے کہیں کہ چکھو اس عذاب کا مزہ، تم تو دنیا میں بڑے عزت والے تھے۔ پھر اسی طرح بات آتی ہے کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں، یعنی کہ جہنم پر جو فرشتے جو اللہ نے نافذ کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں، وہ 19 ہیں، ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ پھر کہیں پہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، یعنی اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، یعنی اس آگ پر ایسے فرشتے کھڑے ہیں، ایسے فرشتے اللہ نے نافذ کیے ہیں جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور وہ رحم نہیں کرتے، وہ نہیں رحم کریں گے، یعنی جو اللہ نے کہا انہوں نے کر لینا ہے، انہوں نے کر دینا ہے۔ تو جہنم کا جو حالات ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ کاف کی آیت ہے جو دل دہلا دینے والی ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں انسانوں کو پھینکے گا تو اگرچہ جہنم بھر جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو الفاظ وہاں پہ آئے ہیں کہ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور ہیں، یعنی مزید مجھے چاہیے، اور ہیں۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ چن چن کے جو جہنم میں جانے والے جہنمی ہیں ان کو اٹھا لے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اندر رکھیں گے، اور پھر وہ کہے گی قط، کہ نہیں اب بس ہو گیا، کہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں اس کی رکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یوم التغابن جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے ہار اور جیت کا دن، اللہ تعالیٰ ان میں سے کرے ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو، جو اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں، اللہ کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دے دے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے اللہ کی۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی جو نہایت پرہیزگار ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور اپنے مال کو دے رہا ہے کیا؟ یتزکا،
یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، صدقات و خیرات کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتائی چلتی ہوں کہ یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو مال دے رہا ہے وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کر رہا ہے، اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے، یہ تزکا اپنا تزکیہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح صدقات کیا ہیں؟ یہ مومنین کی صفات میں ہے صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ المعارج میں والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 18 کی تفسیر کر رہے ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے یہ مومنین کی یہ صفات میں آ رہی ہے، جیسے سورۃ المعارج کا میں پیچھے ذکر کر رہی تھی جس میں آیات ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، یعنی سائل سوال کرنے والوں کے لیے، اور جو محروم ہے، مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے، یہ سارے مفہوم اس میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ دہر میں دیکھیے تو آپ کو کوالٹی ملتی ہے کس کی؟ مومنین کی۔ کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بڑی خوبصورت آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن بندے جو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ اسی طرح سورہ روم میں بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یعنی حق دو قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، اور یہ بہتر ہے یہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا، یعنی اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں اللہ کے پسندیدہ جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، یعنی کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا تو مال نہیں بڑھے گا، ہاں جو اللہ کی رضا میں زکوٰۃ کو دے رہے ہیں وہ اصل مال بڑھانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح فلاح کی اگر بات کی جائے تو پھر اس میں آتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی فلاح پانے والے کون ہیں، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی راستوں پر انہوں نے خرچ کیا، ان راہوں پر خرچ کیا، تو اب وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو اپنے نفس کو جس نے اس چیز سے بچا لیا، جو نفس ہے وہ تو ہمیں برائی پر ہی مادہ کرتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جو اس چیز سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا۔ اور اسی طرح صدقہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ جو تم مال خرچ کرو گے وہ پلٹ کے تمہارے پاس آئے گا، اللہ اس سے کئی گنا دے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا، بھرا بڑا قرآن اسی چیز سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی دین بڑا خوبصورت ہے، حقوق العباد کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی اس میں یہ سود سے جب اگر روکا گیا تو دوسری طرف کیا کیا گیا؟ اگر سود سے روک دیا گیا، سود کیا ہے؟ جو کوئی ضرورت مند تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ سود لے رہا ہے، وہ ایک تو اپنی وہ مشکل کو دور کر رہا ہے، ساتھ مزید مشکل میں وہ دلدل میں پھنس رہا ہے۔ یعنی اگر تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب قرض واپس کرنے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مزید جو ہے وہ سود پہ سود اس کو وہ آ رہا ہے، تو ایک طرح سے وہ اس کی زندگی اجیرن بن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بہترین سوسائٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جو رولز ہیں بہترین سوسائٹی کے لیے، یعنی محبت، ایثار اور یہ جو بخل ہے اس سے دور کرتے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے حقوق العباد کا خیال رکھو، قرض حسنہ دو۔ اگر کوئی قرض حسنہ دے رہا ہے کسی کو، یعنی بغیر سود کے، تو اس کے کسی غریب کی کسی بیماری کے لیے یا کسی چیز کے لیے وہ قرض لے رہا ہے تو وہ اس کی مشکل دور ہوگی اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی۔ اور کیا ہوتا ہے جب جو کسی سے سود پہ قرض لیتا ہے وہ اس سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں اور معاشرے میں ناسور اور گندگی اور ضلالت میں اضافہ ہوتا ہے، سراسر یہ چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرو زیادہ سے زیادہ، اور اسی میں تمہاری فلاح ہے، یہ باقی سارا مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اور دیکھیں سورۃ المنافقون کی آیات ہیں، بڑی اہم آیات، یہ جو آخری عشرہ ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیں کہ سمرائز کر کے چیزوں کو بڑی اہم، یعنی چند پوائنٹس میں، چند فقرات میں بڑے بڑے سبجیکٹس کو اللہ نے کور کر لیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی جانوں کو یعنی اپنے مالوں کو اور اپنی اولاد کو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ان کو یعنی ان چیزوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ذکر کی بات آ گئی، وہی بات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، آپ کو جڑے ہوئے ملیں گے مفہوم پورے قرآن کریم میں۔ پھر اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ خسارے میں رہنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو جو تمہیں دیا ہے اس سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، یعنی موت کا وقت آ گیا تو کیا ہے فَيَقُولُ، پھر وہ کیا کہے گا؟ آپ دیکھیں گے الفاظ بڑے سمجھنے کے، یعنی مرنے والا کیا کہے گا؟ مرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ مہلت دے میں روزے رکھ لوں، اللہ مجھے مہلت دے میں نماز پڑھ لوں، اللہ مجھے مہلت دے میں کوئی نیکی کا کام کر لوں۔ کیا کہے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے صدقہ خیرات کی اہمیت بڑی واضح ہو رہی ہے۔ کیا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے اور فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کسی اور چیز کی وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، کسی اور چیز کی وہ طلب نہیں کر رہا، وہ ایک چیز حسرت ہے نا، جب انسان مر گیا تو سب کام ختم، تو وہ ایک چیز کی سوائے 3 اعمال کے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، 3 اعمال رہ جائیں گے، وہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے، اور ایسا نفع مند علم جو پیچھے چھوڑ جائے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں صدقات کر دوں تاکہ اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز نہیں، لن یعنی ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، ایسا نہیں ہو سکتا کسی نفس کا اس کا جب وقت آ گیا تو وہ ذرا بھی، اور کہیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا لا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ پیچھے نہ آگے نہیں ہوگی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وما لأحد عندهم من نعمة تجزا، یعنی کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، یعنی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، بلکہ کیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، ولسوف یرضی، اور عن قریب اس کا رب اس سے رضامند ہوگا۔ اور یہ اسی طرح سورہ دہر کی بھی آیت میں، سورۃ الانسان جو ہے اس میں بڑی خوبصورت یہی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں دوسروں کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، یعنی ہم تو صرف تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہی تم سے کوئی ریوارڈ چاہیے، نہ ہی تم سے کوئی تھینکس چاہیے، انا نخاف من ربنا، ہم تو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں اس دن یوما عبوسا قمطریرا، کہ اس دن کا خوف جو اداسی اور سختی والا دن ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم سبحان اللہ حقوق العباد اور خوبصورت معاشرے کو، جو خوبصورت معاشرہ بنانے کی جو راہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہیں، کوڈ آف لائف جو ہے، بیسٹ کوڈ آف لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف انسانوں کو رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ بہتر خوبصورت رب ہے ہمارا، پاک ہے وہ رب، اور رحیم ہے، غفور ہے، ساری صفات ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو ان قریب، یعنی یقین رکھو اس بات پر کہ ان قریب اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اب اس آیت کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلتی ہوں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، تاہم یعنی یہ جو آیات ہیں، یہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ان صفات کا، یعنی کہ جو نیک شخص ہوگا، اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و آنر جو عطا فرمائے گا اور اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ اس کی شان نزول میں یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تاہم مفسرین کے نزدیک یہ معنی مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام بھی لی جا سکتی ہے، جو بھی ان صفات کا مالک ہوگا
وہ اللہ کے ہاں اسی طرح اس کی آنر ہوگی، اس کو عزت دی جائے گی۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 6 غلام آزاد کیے جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اگر کچھ جوان مردوں کو، یعنی جوانوں کو تم ان پر پیسے خرچ کرتے تمہاری وہ مدد ہو جاتی، کچھ مضبوط جوانوں پہ پیسے خرچ کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، کہ مجھے تو اس سے اور کچھ مطلوب نہیں ہے۔ تو جی یہ رہی سورہ لیل کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ان صفات کو پیدا کرے، تقوی والی صفات، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور ہمیں بخل سے بچائے، اور اس دن اپنی رضا اور بے حساب جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔